لیکن جو جابر موتی والا کا کیس تھا یہ اس حوالے سے بہت ہائی پروفائل تھا کہ اس سے جو ایک پورا بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید اگر جابر موتی والا کا کیس پروگریس کرتا ہے تو اس پر پاکستان ایز اے اسٹیٹ پھنسے گا. جابر موتی والا کو ان ایتھیکل مینس کے ذریعے اور غیر قانونی طریقے سے ٹریپ کیا. بزنس مین جابر موتی والا اب لندن سے کراچی پہنچ چکے ہیں جہاں مجازی طور پر اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں موجود ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین جابر موتی والا اب لندن سے کراچی پہنچ چکے ہیں. جابر موتی والا کے حوالے سے لندن ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس رابرٹ جے نے باقاعدہ طور پر ایک آرڈر ایشو کیا اور اس آرڈر میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جابر موتی والا کے خلاف جو امریکہ نے ایکسٹریڈیشن کا جو کیس تھا، جو وارنٹ تھا امریکہ نے ایشو کروایا تھا اور جس کی بنیاد پر جابر موتی والا کو تقریباً 3 سال تک وانڈزورتھ پریزن میں رکھا گیا، ہائی سیکیورٹی پریزن میں رکھا گیا. اب جابر موتی والا کے خلاف اس آرڈر کے تحت کسی بھی قسم کا برطانیہ میں یا انٹرنیشنلی کوئی مقدمہ نہیں ہے اور یہ کہ انہیں جو بھی الزامات تھے اس سے ان کے خلاف جو کیس تھا وہ وڈرا کر لیا گیا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ جو لندن ہائی کورٹ کے جسٹس رابرٹ جے ہیں یہ ان کا آرڈر ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہے یہ، اور یہ کسی ہالی ووڈ کی مووی کی طرز کا یہ کیس ہے کہ کس طرح سے صرف چند دن پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جابر موتی والا کو امریکن پریزن سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور یوں لگ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ جب اگر جابر موتی والا ایکسٹریڈائٹ ہوتے ہیں جس کے بہت زیادہ چانسز تھے تو اس صورت میں ان کو امریکہ میں ٹیررزم کا ان کے اوپر کیس بننا تھا، ایڈ ہونا تھا. جو آلریڈی ان کے اوپر جو چارجز تھے ڈی کمپنی یا داؤد ابراہیم سے ریلیٹڈ جو ان کے اوپر ڈرگز امپورٹ، منی لانڈرنگ اور ایکسٹارشن کی جو چارجز تھے، اس کے ساتھ خطرہ یہ تھا کہ جابر موتی والا کے اوپر ٹیررزم کا چارج بھی لگے گا. اور اس بنیاد پر جابر موتی والا کا یہ یوں لگ رہا تھا کہ اگلے کئی دہائیاں ان کو امریکن جیل میں رہنا پڑے گا اور پھر شاید وہ اس سے زندہ کبھی باہر نہ آتے. اور یہ وہ ایک ایسا سیناریو تھا جس کو جابر موتی والا کو بھی نظر آ رہا تھا، ان کے وکلا کو بھی، ان کی فیملی کو بھی، اور وہ سارے لوگ جو اس کیس کو جو کور کر رہے تھے. لیکن پھر ایک ریئل سینس میں میریکل ہوا، اور اس میریکل کے بعد جابر موتی والا کو بہت جلدی ایونٹس اس طرح بدلے کہ شاید کوئی انٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تھا. اور یہ ساری بات اس وقت شروع ہوئی جب جو ایف بی آئی کے سابق ایجنٹ کامران فریدی سامنے آئے اور انہوں نے آ کر جو اس بات کا اظہار کیا کہ وہ لندن ہائی کورٹ کے سامنے اپنا بیان دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جابر موتی والا کو ان ایتھیکل مینس کے ذریعے اور غیر قانونی طریقے سے ٹریپ کیا. اور صرف کہ انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ یہ انہوں نے کہنے کو اپنے وٹنس اسٹیٹمنٹ میں کہا، اور یہ لندن ہائی کورٹ میں خود آ کر ریکارڈ کرانے کی کوشش کی کہ ان کو اب ایف بی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جب جابر موتی والا کو امریکہ بلا لیا جائے گا، ایکسٹریڈائٹ کروا لیا جائے گا، تو وہ امریکن کورٹ سسٹم کے سامنے ان کے وٹنس بنے اور یہ کہ جابر موتی والا کے خلاف وہ ایک اور سٹیٹمنٹ دیں، یعنی ان کے خلاف جھوٹی ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں. یہ بات بتانے کے لیے کامران فریدی برطانیہ آ رہے تھے جب ان کو گیٹوک ایئرپورٹ سے ان کی وائف کے سمیت زبردستی واپس بھیج دیا گیا، اور جب وہ امریکہ پہنچے اس کے فوراً بعد ان کو گرفتار کر دیا گیا. یہ سٹیٹمنٹ سب سے پہلے 19 مارچ 2021 کو یہ جو بہت انسائڈ جو ڈیٹیلز تھی کیس کی وہ بعض ٹرسٹڈ سورسز نے ہمیں پاس کی تھی، اور اس بنیاد پر پہلی ہم نے سٹوری چھاپی. اس سٹوری جب آئی تو اس وقت شاید کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس سٹوری کا جو ایونچوئل جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہونا ہے. اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد 24 اور 25 مارچ 2021 کو جو لندن ہائی کورٹ میں 2 ججز ہیں ان کے سامنے جو جابر موتی والا کی کیس ہیئرنگ ہوئی، اپیل جو ہیئرنگ تھی ایکسٹریڈیشن کیس کی وہ ہوئی. جو ججز تھے جسٹس لارڈ سمتھ تھے اور جسٹس رابرٹ جے تھے. ان کے سامنے جب ہیئرنگ ہوئی تو وہی ایویڈنس جو دی نیوز اور جیو پہ میں نے رپورٹ کیا تھا 19 مارچ کو، وہ جو جابر موتی والا کے وکیل ہیں ایڈورڈ کیوسی، انہوں نے رکھا اور بتایا کہ کس طرح سے ایک ایف بی آئی کا ایجنٹ ہے جس کے پاس یہ ایویڈنس ہے، اور یہ ایویڈنس ونڈیکیٹ کرتا ہے جابر موتی والا کو. مجھے کہ جابر موتی والا کے حوالے سے یہ بہت کنونسنگ ایویڈنس ہے کہ ایف بی آئی نے اس کو ٹریپ کیا، یعنی اس کو انسائٹ کیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر وہ انکار کرتا رہا کہ وہ ڈرگ ڈیلنگ اور اس طرح کا کام نہیں کرتا، لیکن اس کو کہا گیا کہ وہ یہ کرے اور اس کو اس حوالے سے پورا ٹریپ کر کے اس کو فورس کیا گیا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. اور یہ کہ وہ ایویڈنس انف نہیں ہے اس کو پروسیکیوشن کرنے کے لیے امریکہ میں. یہ پورا کیس سننے کے بعد جو امریکہ کے وکیل تھے انہوں نے اس ایویڈنس کو ڈسمس کیا اور کہا کہ کامران فریدی کا جو ایویڈنس ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن ججز نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ دس از نو مور اے اسٹریٹ فارورڈ کیس،
کہ یہ جو ایویڈنس یہاں کامران فریدی والا سامنے آیا ہے، جو پبلش ہوا اور جو ججز کے سامنے رکھا گیا، کہ اس کے بعد اب کیس اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے جس طرح سے امریکن حکام یہ بتا رہے ہیں. یہ وہ ریمارکس تھے، اس کے بعد ججز نے کہا کہ اس جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کر دیا. لیکن جو جابر موتی والا کے وکلا تھے انہوں نے کیس سارا سامنے رکھ دیا تھا ججز کے سامنے، اور پھر ایگزیکٹلی تقریباً 8 سے 10 دن کے بعد جو امریکن حکام ہیں انہوں نے خط لکھا برطانوی حکومت کو، ہوم آفس کو لکھا، کراؤن پروسیکیوشن سروس کو لکھا، اور کہا کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کیس سے وڈرا کر رہے ہیں، اور یہ فارملی وہ اپلائی کر رہے ہیں کہ وہ اب جابر موتی والا کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کروانا چاہتے، اور یہ کہ ان کا جابر موتی والا کے خلاف جو کیس ہے اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. اور یہ جب خبر سامنے آئی تو اس کا شاید کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور خاص طور پر انڈین میڈیا میں، جس میں باقاعدہ طور پر جابر موتی والا کو 3 سال تک کہا یہ گیا تھا کہ جابر موتی والا شاید جو داؤد ابراہیم ہے ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے جن کو پکڑا گیا ہے، اور یہ کہ اب جابر موتی والا کو امریکہ جانے کے بعد شاید بہت بڑا طوفان آئے گا، چونکہ برطانیہ میں کسی بھی قسم کا جو ایویڈنس جو ایکچوئل تھا جابر موتی والا کے اوپر، یا therefore lack of it، وہ ڈسکس تو نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا، چونکہ یہاں کی کورٹ میں صرف اور صرف بحث یہ ہوئی کہ کیا ان کو امریکہ ایکسٹریڈائٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں. یہ تھا جس کے اوپر یہاں پر بحث ہوئی. انڈین میڈیا اور انڈین حکومت کا خیال یہ تھا کہ یہ سارا کچھ جا کر امریکہ میں سامنے آئے گا، لیکن وہ جو ساری امیدیں تھیں ان پر پانی پھر گیا جب یہ امریکہ نے کیس وڈرا کر لیا. اس کے فوراً بعد جو تقریباً جو آپ کورٹ آرڈر دیکھ رہے ہیں یہ 13 اپریل کا ہے. یہ 13 اپریل میں جو جج لنڈن ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے یہ آرڈر ایشو کیا اور اس بات کو کنفرم کیا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پریٹی پٹیل نے ان کو یہ باقاعدہ طور پر لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ کیس اب ختم ہے. اس کے بعد جابر موتی والا کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہوا جو نیگیٹو آیا، اور پھر اس کے بعد ہوم آفس نے ان کو یہاں سے روانہ کر دیا، اور جابر موتی والا اب ایک معجزاتی طور پر اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں موجود ہیں. ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا اس کیس کا آؤٹ کم آنا ہے، اور نہ ہی ان کے ارد گرد جو کوئی بھی لوگ جن کو اس کیس میں انٹرسٹ تھا، چونکہ یہ ایک ڈن اینڈ ڈسٹڈ کیس لگ رہا تھا امریکہ کی حمایت میں. لیکن کامران فریدی کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بیوی کو جو اسٹیج 4 کینسر، اور یہ کہ ان کے جو ضمیر ہے اس کے اوپر بوجھ ہے، اور وہ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک معصوم شخص کو برے طریقے سے ٹریپ کروایا، اور یہ کہ وہ اس کو جو پے بیک اسی صورت میں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس حوالے سے جو سچ بولنا چاہتے ہیں. یہ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو چکے. ایف بی آئی کو پتا ہے کہ اگر ان کا وہ کی ایجنٹ جس نے پورا جابر موتی والا کو ٹریپ کیا اور ایویڈنس کریٹ کیا، اگر تو وہ ان کے خلاف جاتا ہے تو پھر کیس کیا ہے؟ پھر تو کیس میں کچھ نہیں بچتا ہے، کیونکہ کیس میں جو ایکچوئل کرمنالٹی کا جو ایویڈنس ہے وہ امریکن حکام اور ایف بی آئی کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا، اور یہی ڈر تھا کہ امریکہ میں لے جا کر ایویڈنس انف نہیں ہے، اور وہاں جا کر داؤد ابراہیم اور جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے ایڈ آن کیا جائے گا، دہشت گردی کا کیس ایڈ کر کے جابر موتی والا کو فٹ کیا جائے گا، جس سے وہ معجزانہ طور پر بچ گئے. اب جابر موتی والا پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، لیکن اس میں جب جابر موتی والا کے حوالے سے جب ان کی یہاں پر ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ نے ان کو بیل دے دی، اور ان کے جس قسم کی بھی ان کے اوپر مختلف جو بارز تھے وہ سارے وڈرا کر دیے، اس کے باوجود کافی ٹائم لگا ان کے جانے میں. لیکن اب وہ ساری جو مشکلات تھیں ان کی اس حوالے سے کہ ان کو وانڈز پریزن میں رکھا گیا تھا، جس پریزن میں ان کو رکھا گیا تھا وہ ہائی سیکیورٹی پریزن تھی، اور وہاں پر جو برطانیہ کے خطرناک ترین جو قیدی ہیں ان کو رکھا گیا. وہاں پر ایک اور پاکستانی بھی آصف حفیظ، جن کے کیس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ وہ ان کے اوپر کیا کیس ہے اور ان کا جو ان کے سرکمسٹانسز کیا ان کے کیس کے. لیکن جو جابر موتی والا کا کیس تھا یہ اس حوالے سے بہت ہائی پروفائل تھا کہ اس سے جو ایک پورا بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید اگر جابر موتی والا کا کیس پروگریس کرتا ہے تو اس میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ پھنسے گا، اور بہت سارے سیکرٹس اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جو اس وقت تک نہیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ حالانکہ اس طرح کی بات ہوئی نہیں تھی کہ جابر موتی والا نے بہت کچھ اگل دیا ہے، ایسی کچھ انویسٹیگیشن ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ جو کچھ بھی اگر اس میں جو ٹرائل ہونا تھا، جو ایویڈنس تھا اس کے اوپر وہ امریکہ میں ہونا تھا، وہ وانڈز پریزن میں تو ہونا نہیں تھا. لیکن اس حوالے سے انڈین میڈیا میں بہت کچھ کہا گیا. اب جابر موتی والا جبکہ واپس جا چکے ہیں، جو انڈین حکومت کی اس حوالے سے جو ان کے جو دعوے تھے، ان کی جو سب سے بڑی بیٹھ ہے وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے.